بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو روحیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ شب برات کے وظائف۔ عبادت ایمان کا مغز ہے اور دعا عبادت کا۔ بلا شبہ عبادت ہی وہ سیڑھی ہے جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسلامی سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے متبرک مہینے اور راتیں طے کر رکھی ہیں جن میں کی جانے والی عبادت و قیام، رکوع سجود کو دیگر ایام سے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ ماہ شعبان کی 15ویں شب یعنی آدھی رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی سال بھر کی معاملہ فہمی کرتے ہیں اور فرشتوں کو اپنے اس امر سے آگاہ فرماتے ہیں۔ اب یہ انسان کے اعمال کا تعین ہوتا ہے کہ کسی کو رب کریم کی عطا سے بخش دیا جاتا ہے اور کسی پر گرفت سخت کر دی جاتی ہے۔ اس رات کی عبادت کے بارے میں دیگر علماء کرام کے رائے میں تضاد پایا جاتا ہے۔ کچھ کے نزدیک ان کا کہنا یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ سال بھر کو دیکھتے ہوئے اپنے بندوں کی بخشش فرمانی ہوتی ہے، تو لہٰذا ایک رات کی عبادت سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کہ بندے نے جو گناہ ثواب سال بھر میں کمایا، ایک رات کی عبادت سے اس کا کیا فائدہ؟ یہ قول غلط ہے، جبکہ ضعیف روایت یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات کو زمین کے عین اوپر والے آسمان پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور پوری رات یہی پکارتے رہتے ہیں، ہے کوئی جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ وہ مجھ سے عافیت طلب کرے تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں، ہے کوئی بیمار جو مجھ سے شفا چاہے تو میں اسے شفا عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے جو رزق طلب کرے اور میں اسے رزق عطا کروں۔ پس اللہ تعالیٰ تمام رات یہی فرماتے ہیں حتیٰ کہ صبح ہو جاتی ہے۔ صحیح مسلم کی اس حدیث مبارکہ سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں بھی اپنے بندوں کی معاملہ فہمی میں گنجائش رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے قبل بہتر ہے کہ اس کی حمد و ثنا کی جائے اور پھر اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی بخشش اور عافیت کی دعا کی جائے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات اس قدر طویل سجود کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے کہ آپ کے مبارک پیروں میں سوجن ہو جایا کرتی۔ اس سے ثابت ہے کہ اس رات کو عبادت میں گزارنا افضل ہے، اور چونکہ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے کر گئے تھے، لہٰذا اس نسبت سے اس عمل کو بھی دہرانا افضل سمجھا جاتا ہے، اور سنت نبی کے عین مطابق آدھی رات کے قریب مساجد سے حضرات صلاۃ التسبیح کی نماز کی ادائیگی کے بعد اپنے قریبی قبرستانوں میں جاتے ہیں اور اہل قبور کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ 15ویں شب کا روزہ رکھنا بہت افضل ہے۔ اس رات میں کی جانے والی نفلی عبادات کی ایک مختصر سی تفصیل آپ سب کو بیان کر دیتے ہیں تاکہ سبھی لوگ اس رات کی فضیلت سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اس رات میں کون سی عبادات کرنی ہیں، کون سے نوافل ادا کرنے ہیں، آئیے ملاحظہ کیجیے۔ شب برات کی رات میں عبادت کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ شب برات میں جو نماز سلف سے منقول ہے اس میں 100 رکعتیں ہیں، 1000 مرتبہ سورۃ الاخلاص کے ساتھ، یعنی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھی جائے۔ اس نماز کا نام صلاۃ الخیر ہے۔ اس نماز کے پڑھنے سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ سلف صالحین یہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اس نماز کا ثواب کثیر ہے۔ حضرت امام بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھ سے سرور کائنات کے 30 صحابہ کرام نے بیان فرمایا کہ اس رات کو جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 70 بار اس کی طرف دیکھتا ہے اور ہر بار کے دیکھنے میں اس آدمی کی 70 حاجتیں پوری کرتا ہے، جن میں سے ادنا حاجت اس کے گناہوں کی مغفرت ہے۔ مستجب ہے کہ اس نماز صلاۃ الخیر کن 14 راتوں میں بھی پڑھے جن میں عبادت کرنا اور شب بیداری کرنا مستجب ہے۔ ان راتوں کا ذکر کتب ماہ رجب کے فضائل میں بیان ہوا ہے تاکہ نماز پڑھنے والے کو عزت اور فضیلت کا ثواب حاصل ہو۔ مزید اس شب میں قرآن مجید، درود شریف
اور صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کرنا مستجب ہے۔ ان کے علاوہ دیگر نوافل بھی ادا کیے جاتے ہیں۔ ماہ شعبان کی 15ویں شب 8 رکعت نماز 4 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ القدر ایک بار اور سورۃ الاخلاص 25 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد 15 تاریخ کا روزہ رکھیں۔ 15ویں شب شروع ہوتے ہی بعد نماز مغرب 6 رکعت نماز نفل 2 کر کے پڑھیں۔ پہلی 2 رکعت نماز نفل درازی عمر بالخیر ہونے کی نیت سے پڑھیں۔ اگلی 2 رکعت نماز بلائیں دور ہونے کی نیت سے اور آخری 2 رکعت مخلوق کا محتاج نہ ہونے کی نیت سے پڑھیں۔ ہر 2 رکعت نماز کا سلام پھیرنے کے بعد یا تو ایک بار سورہ یاسین پڑھ لی جائے یا پھر اگر کوئی تلاوت نہ کر سکتا ہو تو وہ 21 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لے۔ جب 3 نوافل اور بعد کی تلاوتیں مکمل ہو جائیں تو پھر دعا سے قبل ایک بار دعائے نصف شعبان پڑھ لیں۔ دعائے نصف شعبان اس وقت آپ کو اسکرین پر دکھائی جا رہی ہے۔ اس دعا کو انٹرنیٹ سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہاں ایک بات آپ کو واضح کرتے چلیں، کیونکہ اکثر حضرات اس امر میں غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ شب برات اصل میں ہوتی کون سی رات ہے۔ غور سے سنیے، چونکہ اسلامی تواریخ مغرب کی اذان ہونے سے تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی جب رات کو چاند نکلتا ہے تو وہ اپنی نئی تاریخ کے ساتھ نکلتا ہے۔ تو جس دن صبح آپ کو پتا ہوگا کہ آج 14 تاریخ کا دن ہے تو اس دن کے ہونے والی شام سے مغرب کے بعد 15 شعبان شروع ہو جائے گی۔ عبادت اس رات میں کی جاتی ہے جبکہ اس رات کا اگلا دن 15ویں کا دن کہلاتا ہے اور اس دن روزہ رکھنا افضل عبادات میں سے ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ سوائے رمضان کے کسی اور ماہ میں پورے روزے رکھے ہوں، اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ دیگر مہینوں میں شعبان سے زیادہ کسی ماہ میں روزے رکھے ہوں۔ مطلب یہ کہ رمضان کے بعد رسول اکرم سب سے زیادہ روزے شعبان المبارک کے مہینے میں رکھتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کسی نے رسول اللہ سے دریافت کیا تو فرمایا، رمضان کی تعظیم میں رمضان کے روزے رکھنا۔ ایک جگہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس لیے ہر دانشمند مومن کے لیے مناسب ہے کہ اس ماہ میں غافل نہ رہے بلکہ رمضان کے استقبال کی تیاری کرے، گزشتہ گناہوں کی توبہ کر کے پاک ہو جائے اور رسول پاک کے وسیلے سے اور درود و سلام کی برکت کے ساتھ ماہ شعبان میں دعا کرے، کیونکہ یہ رسول اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ عز و جل اپنے حبیب پاک کے صدقے میں تمام مسلمانوں کو خلوص کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنی عبادات اور نیک دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔